بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، ہم نے اپنے بچپن میں پاکستان میں دو چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ وال چاکنگ ہوتے دیکھی۔ یعنی یہ بات میں تقریباً آج سے 30 سال پہلے کی کر رہا ہوں۔ جب ہمارا بچپن تھا تو ہم نے دیکھا کہ دو چیزوں کے بارے میں ہماری دیواروں پر ہر جگہ پر رائٹنگز ہوتی تھی۔ ایک تو آزادی کشمیر کے بارے میں اور دوسرا مردانہ کمزوری کے اشتہارات۔ یعنی ہم جب بسوں میں سفر کرتے تھے تو دیواروں پر مختلف جگہوں پر لکھا ہوتا تھا آزادی کشمیر کے بارے میں، چلو چلو اسلام آباد چلو، چلو چلو لاہور چلو، کہیں سیمینار ہو رہا ہے، کہیں ریلی نکل رہی ہے کشمیری بھائیوں کے حق میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو آزادی کی نعمت سے نوازے، اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کرے۔ لیکن آج جو میں نے بات کرنی ہے وہ کرنی ہے کہ پاکستان میں ہم نے بچپن میں دیکھا لاری اڈوں پر، بس اسٹیشنوں پر، ریلوے اسٹیشنوں کے ارد گرد، کسی میلے میں چلے جائیں، جہاں بھی کہیں گیدرنگ ہو وہاں پر آپ کو مجمع ملتا تھا۔ خاص طور پر کہیں آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، ریل میں سفر کر رہے ہیں، تو ایک تو دیواروں پر لکھا آپ کو نظر آتا تھا مردانہ کمزوری کا علاج، شادی کورس، کسی بھی قسم کی جنسی بیماریوں کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ لاری اڈے اور اس طرح کی جو ویگنوں کے اڈے ہیں وہاں پر آپ کو حکیم سنیاسی ٹائپ کے لوگوں کی دکانیں ملتی تھیں، اب بھی ہیں کسی حد تک، کہ جی آپ ہم سے علاج کروائیں، آپ شادی کورس کریں۔ اس طرح کی معلومات جو ہیں وہ آپ کو دیواروں پر لکھی ہوئی ملتی تھی۔ بسوں میں آپ سفر کر رہے ہیں، لوگ آ جاتے تھے وہ جنسی جو میڈیسنز بیچنے کے لیے، سیکسول میڈیسنز، تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، ٹین ایجر، وہ ان چیزوں سے متاثر ہو کر پھر وہ ان جیسے نیم حکیموں کے ہتھے چڑھ کر ایک تو وہ اپنی صحت بھی گنواتا ہے اور پیسے کا بھی ضیاع ہے۔ تو اسی لیے میں نے آج اس پر بات کرنی تھی تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، ہمارے جو بچے ہیں، وہ ان طرح کے فراڈیوں سے بچ سکیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں انسان کو خدا نخواستہ اگر کوئی بھی بیماری لاحق ہو تو انسان کی باڈی کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ آپ کا جسم آپ کو بتا دیتا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، اس کو ہارٹ پرابلم ہے، اس کو گردوں کا مسئلہ ہے، اس کو بخار ہے، کوئی بھی بیماری ہے، تو آپ کی باڈی آپ کو بتاتی ہے۔ یہ کوئی دوسرا آ کے آپ کو نہیں بتاتا۔ ایک شخص کے سر میں درد ہو رہا ہے، کوئی دوسرا اس کو آ کے نہیں بتائے گا، اس کی باڈی اس کو بتا دے گی کہ دیر از سم تھنگ رانگ۔ تو آپ کو کوئی بھی بیماری ہے نا، وہ آپ کا وجود آپ کو بتائے گا۔ اب مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک لڑکا جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، اس کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کو جسمانی کمزوری ہے، اس کو مردانہ کمزوری ہے، چہ جائے گا کہ وہ زنا کر رہا ہے۔ ورنہ ایک آدمی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے مردانہ کمزوری ہے؟ ہاں، ایک شادی شدہ آدمی ہے جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، وہ تو چلو اس کو تو معلوم ہے، لیکن ایک آدمی کی ابھی شادی نہیں ہوئی، اس نے کبھی زنا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں، تو اس کو کیسے معلوم ہے کہ جی مجھے مردانہ کمزوری ہو گئی ہے؟ کیونکہ یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ کسی پاکستان میں کسی جگہ بھی ہو نا، یعنی کسی بس اسٹاپ پہ یا ریلوے اسٹیشن، اس کے ارد گرد آپ کو مجمع دکھائی دیتے تھے جو اس طرح کی میڈیسنز بیچتے تھے۔ اب ان کا ٹرک یہ ہوتا تھا کہ مجمع کو، اس گیدرنگ کو انہوں نے اکٹھا کرنے کے لیے وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ ہم آپ کو نا ایک تصویر دکھائیں گے، گندی تصویر، اور مجمع وہ تصویر دیکھنے کے لیے کھڑا رہتا تھا۔ وہ اپنی دوائیاں بیچتے تھے اور آخر میں کہتے تھے اور جی بچے دور ہو جائیں، یا کسی بس میں آپ سفر کر رہے ہیں وہ کہتے تھے دیکھیں جی یہاں پر عورتیں بیٹھی ہیں، ہم کھل کر بات نہیں کر سکتے، کسی بھی شخص کو مردانہ کمزوری ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ 100 چیزیں گنوا کے کہ اس دوائی میں ارک ہے، مجون ہے، اس میں فلاں کشتہ ہے، سونے کے ورق ہیں، چاندی کے ورق، پتہ نہیں کیا کیا وہ گنوا کے، اور قیمت وہ بتاتے تھے 20 روپے۔ اس دور کی میں بات کر رہا ہوں، 30 سال پہلے کی۔ یعنی لوگوں کے دماغوں میں ایسے وسوسے ڈالتے تھے اور پھر وہ اپنی وہ دوائیاں بیچتے تھے۔ اب اس سے پرابلم یہ پیدا ہوتی ہے کہ دیکھیں آپ کو نہیں معلوم یہ حکیم کون ہے، کہاں سے آیا ہے، بس یہ دوائی بیچ رہا ہے، اس کا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے لوگوں کو کچھ نہیں معلوم۔ میں جب ادھر یورپین ممالک میں آیا تو مجھے اس وقت پتا چلا کہ یہاں پر تو دوائی جو ہے، جو میڈیسن ہے، وہ آپ ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر لے ہی نہیں سکتے۔ آپ کسی بھی فارمیسی پر جا کر آپ ویسے نہیں دوائی لے سکتے۔ ہاں، ادھر جو بیسک میڈیسنز ہیں جیسے پیراسیٹامول ہے، پیناڈول ہے، سینیکاٹ ہے، لیمسپ ہے، کالپول ہے، اس طرح کی جو بیسک میڈیسنز ہیں وہ آپ کسی بھی شاپ سے جا کر لے سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ایسے نہیں ہے کہ لوگ بسوں میں، ریلوے اسٹیشنز پر کھڑے بیچ رہے ہیں۔ بیسک میڈیسن آپ کو مل جائے گی کسی بھی شاپ سے، لیکن جو دوائی ہے وہ آپ کو ڈاکٹر کی پرسکرپشن سے ملے گی۔ ہمارے ہاں بسوں میں، مختلف جگہوں پر، یا کسی آپ میلے میں گئے ہیں وہاں پر گیدرنگ ہے، وہ لوگ دوائیاں بیچ رہے ہیں اور لوگوں کے دماغوں میں وسوسے ڈال رہے ہیں، اور خاص طور پر جو ٹین ایجر لوگ ہیں، بچے ہیں ہمارے، وہ ان سے متاثر ہو کر وہ ان حکیموں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی بیماری ہے نا، مرض ہے،
وہ آپ کی باڈی آپ کو بتا دیتی ہے۔ اور ایک آدمی کی جس کی شادی نہیں ہوئی وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے مردانہ کمزوری ہے یا میرے جسم میں یہ فالٹ ہے؟ تو بالکل ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو واقعی کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر سے جائیں، اپنا مکمل میڈیکل ٹیسٹ کروائیں اور اس حساب سے آپ دوائی لیں۔ کبھی بھی ایسے نیم حکیموں سے یا ایسے جو بازاروں میں میڈیسنز بیچ رہے ہیں ان سے آپ بچیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صحت کے 3 بنیادی اصول ہیں: سمپل غذا، آپ اپنی نیند پوری کریں، اور تھرڈ ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں۔ یعنی آپ سادہ غذا کھائیں، زیادہ مرغن غذائیں، اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور آپ اپنی نیند جو ہے 7-8 گھنٹے کی آپ پوری لیں، پراپر سوئیں، اور ایوری ڈے ہلکی پھلکی آپ ورزش کریں۔ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں۔ تو کبھی بھی ایسے حکیموں کے ہتھے نہ چڑھیں، کیونکہ پاکستان میں نے تو دیکھا ہے نا، جب بھی ہم سفر کرتے تھے تو دیواروں پر، ہر جگہ، مختلف جگہوں پر یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی تھیں: مردانہ کمزوری، شادی کورس، ہر طرح کی جنسی بیماریوں سے ہم سے رابطہ کریں۔ اور پھر وہ لوگوں کے دماغوں میں وسوسے ڈال کے ان سے پیسے بٹورتے تھے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنے پیسے سے بھی اور اپنی ہیلتھ سے بھی وہ کھلواڑ کرتے تھے۔ تو ایسے حکیموں سے بچیں۔ جو کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے، پراپر کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر سے جا کر آپ، کسی مستند ڈاکٹر سے جا کر آپ رجوع کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔